باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی سید اسلم فی الوجود صلی اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا وحول الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللہم صلی علی دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس سے ادا کی کوشش کاوش لنگر نیاز خرچ خرجات ممکنات کی مالکین اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت کی معراج حاضرین کا قدم بقدم چل کے آنا جناب عیسیٰ کو نماز پڑھانے والا امام اپنی بارگاہ علیہ میں قبول اور معاف فرمائے. مجھ سے پہلے مجھ سے بہتر پڑھنے والوں کی نوکری میرے بعد مجھ سے بہت اچھا پڑھنے والوں کی نوکری کائنات کی مالکین اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. عزیز محترم حیدرآباد جعفری صاحب بیمار ہیں, مالک اللہ ذکر کے وسیلے سے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ڈاکٹر سخاوت جی بیمار ہیں, مالک ذکر کے وسیلے سے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. آمین. سارے باجماعت کہیے گا جس گھر کی وجہ سے ہمیں ملک پاکستان میں عزت ملی ہے, چاچو آصف جی, چاچو شہباز جی, مالک اللہ ان کے رزق میں میرا اللہ بے بہا اضافہ فرمائے, ان کا سایہ تا قیامت ہمارے سروں پہ سلامت فرمائے. ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنہگاروں کو پردے میں بسنے والے آخری سلطان معظم کے چہرے کی زیارت نصیب فرمائے. وقت نہیں ہے, ایک صلوات سارے مل کے باجماعت تلاوت فرمائے. اور بالخصوص آج کی مجلس کا صدقہ مالک اللہ عرفان بھائی کو اولاد نرینہ عطا فرمائے اور آپ کی جو حاجات ہیں مالک ذکر کے وسیلے سے قبول فرمائے. اجازت ہے, چند لمحے کی نوکری ہے, کافی دیر سے بیٹھا ہوں, چونکہ بابا جی سے دعا لینا ہی ہمارا مقصد ہوتا ہے. وہ دعا فرما دیں, اسی کے آسر پہ سفر کرنا ہے. لمحے کے لیے خاموشی کیجیے گا اور میری طرف دیکھیے گا تاکہ میں چند لمحے کی نوکری آپ کے حوالے کروں. حمد و سلام ہے اس خالق لم یزل اللہ کے لیے جس اللہ نے دل کو علی, دھڑکن کو حسین اور ہاتھوں کو غازی کے لیے بنایا. قبلہ صاحب تشریف فرمائے, دعا فرماتے رہیے گا. میں آپ کا لمحہ ضائع نہیں کروں گا, آپ بھی میرا لمحہ ضائع نہ کریے گا. جہاں بیٹھے ہیں, جس طرح بیٹھے ہیں, بس زبانوں کو معطر فرمائیے گا. چاچو سخاوت جی, اور آپ سے دعا لیتے ہیں. نام اس ملکہ عالم کا سمد لیتا ہے, فاطمہ ہی سے وہ ہونے کی سند لیتا ہے. عرفان بھائی, شان بھائی, دعا فرمائیے. چوتھا مصرع دیکھیے گا, کل رات مجلس اعظم میں نے تلاوت فرمائے اور مسلسل بادشاہ حسین کی نوکری ہیں. آواز بھی تھکا لیکن آپ دعا فرمائیں گے اور اسی کے آسرے پہ سفر کرتے ہیں. نام اس ملکہ عالم کا سمد لیتا ہے, فاطمہ ہی سے وہ ہونے کی سند لیتا ہے. پردہ غیب میں مشکل کوئی بن جائے تو پھر بارواں آج بھی دادی سے مدد لیتا ہے. پردہ غیب میں مشکل کوئی بن جائے تو پھر حیدر جی بارواں آج بھی دادی سے مدد لیتا ہے. کس مخدومہ کو سیدہ کہتے ہیں, کس قرآن کو بطول کہتے ہیں, کس کوثر کا نام فاطمہ ہے. یہ جملہ آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچا رہا ہوں, اگر حق بنتا ہو تو ہاتھ اٹھائیے گا. جس بی بی کے رشتوں کے بغیر اللہ کا کلمہ مکمل نہ ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں. لیکن بلا صاحب آپ تائید کا حق ادا کریں گے, بڑی جلدی کے ساتھ میں گزر رہا ہوں. جس بی بی کے وسیم بھائی رشتوں کے بغیر اللہ کا کلمہ مکمل نہ ہو اسے فاطمہ کہتے. بے شک وہ اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے, وہ اللہ کل کی مسند پہ جلوہ فگن ہے, اس کے ہاتھ میں قدرت کا تازیانہ ہے. وہ اللہ رحمان بھی ہے, وہ رحیم بھی ہے, وہ کریم بھی ہے, وہ جبار بھی ہے, وہ ستار بھی ہے, وہ غفار بھی ہے, وہ آقا بھی ہے, وہ مولا بھی ہے, وہ آدم کا بھی مولا ہے, وہ نوح کا بھی مولا ہے, وہ ابراہیم کا بھی مولا ہے, وہ اسماعیل کا بھی مولا ہے, وہ اسحاق کا بھی مولا ہے, وہ یعقوب کا بھی مولا ہے, وہ یوسف کا بھی مولا ہے, وہ داؤد کا بھی مولا ہے, وہ سلیمان کا بھی مولا ہے, وہ موسیٰ کا بھی مولا ہے, وہ عیسیٰ کا بھی مولا ہے, وہ محمد مصطفیٰ کا بھی مولا ہے, وہ علی مرتضیٰ کا بھی مولا ہے, وہ سیدہ کا بھی مولا ہے, وہ حسن مجتبیٰ کا بھی مولا ہے قبلہ, وہ حسین کریم کربلا کا بھی مولا ہے. لیکن عزت علی کی قسم, جس بی بی کے رشتوں کے بغیر اللہ کا کلمہ مکمل نہ ہو اسے سیدہ کہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے اللہ سے بی بی کا رشتہ کنیزی کا ہے, رسول سے بی بی کا رشتہ بیٹی کا ہے, علی سے شہزادی کا رشتہ زوجہ کا ہے. اگر کلمے میں محمد اور علی نہ ہو نہ اسلام مکمل ہوتا ہے نہ ایمان مکمل ہوتا ہے. پھر ڈوب کے مر جائے آل محمد کا دشمن. اور جس بی بی کے رشتوں کے بغیر خالق کا کلمہ مکمل نہیں ہوتا اس کی اجازت کے بغیر کوئی جنت میں داخل کیسے ہوگا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. جس بی بی کے رشتوں کے بغیر خالق کا کلمہ مکمل نہیں ہوتا, بڑی جلدی کے ساتھ اس کی اجازت کے بغیر کوئی کاشف ہے, کوئی جنت میں داخل کیسے ہو سکتا ہے. جس کے نکاح کے بغیر سورہ رحمان کو تفسیر نہ ملے اسے سیدہ کہتے. جس کے گھر کی کنیزوں کے اختیارات فرشتوں سے زیادہ ہوں اسے سیدہ کہتے.
ले चले, इससे आगे चलते हैं। जो बंदा अभी भी चुपका ताला मुंह पे लगा के बैठा है, मैं झोली फैला रहा हूँ, अल्लाह करे मौला उसे इतनी ताकत दीजिएगा कि वो हाथ उठा के आपको सलाम जरूर कर सके। कौन सैयदा? जिसके बाबे का सदका अल्लाह अर्श बनाए उसे बतूल कहते हैं। जिसके बाबे का सदका अल्लाह फर्श बनाए उसे बतूल कहते हैं। जिसके बाबे का सदका अल्लाह आसमान बनाए उसे बतूल कहते हैं। जिसके बाबे का सदका हैदर अल्लाह जमीन बनाए उसे बतूल कहते हैं। जिसके बाबे का सदका अल्लाह नबी बनाए उसे बतूल कहते हैं। जिसके शौहर नामदार का सदका अल्लाह वलियों को विलायत तकसीम करे उसे बतूल कहते हैं। जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ। जिसके पाक बेटों का सदका अल्लाह जन्नत बना दे उसे बतूल कहते हैं। किबला साहब की मौजूदगी में कह रहा हूँ, हम में से किसी इंसान को ये पता नहीं कि जन्नत में जाएगा कौन, जन्नत वाला होगा कौन, लेकिन हम सारे ज़ाकिरीन ये बात जानते हैं कि बरोज़े महशर जिसे देख कर शहजादी ने मुस्कुरा दिया वो बंदा पक्का जन्नती है, लेकिन जिसे देख कर रसूल की बेटी ने मुंह फेर लिया वो यहाँ भी लानती था वहाँ भी लानती था। तो फज़ाइल सैयदा पे कोई बंदा बात कर नहीं सकता, शान सैयदा कोई बंदा पढ़ नहीं सकता, लेकिन अगर बात इख्तियारात जनाब सैयदा पे होगी तो फिर मिंबर पे ऐलान करके कहूंगा कि शहजादी कर क्या सकती हैं, चाहे तो खफीजात को यज़दान बना दे, फिजा की कही बात को कुरान बना दे, हबशी को कहीं साहिबे आजान बना दे, दरबान पे राजी हो तो सलमान बना दे। शहजादी कर क्या सकती हैं, हसनैन को तौहीद का अक्कास बना दे, तू जिसको दुआ दे उसे अब्बास क्या बात है, क्या बात है, मिलके नारे हैदरी। हसनैन को तौहीद का अक्कास बना, हसनैन को तौहीद का अक्कास बना दे, तू जिसको दुआ दे उसे अब्बास बना दे। किबला साहब बड़ी इल्मी शख्सियत है और मिल्लत तशय्युं का एक नाज भी है, एक फख्र भी है। हमारे ज़ाकिरीन मिल्लत तशय्युं का नाज है, फख्र है। अगर आप तक बात पहुंच जाए कोशिश कीजिएगा, मेरे हक में दुआ कीजिएगा, मैं इसी पे आपको सलाम कर दूंगा। चाहे तो खफीजात को यज़दान बना दे, फिजा की कही बात को कुरान बना दे, हबशी को कहीं साहिबे आजान बना दे, दरबान पे राजी हो तो सलमान बना दे, हसनैन को तौहीद का अक्कास बना दे, तू जिसको दुआ दे उसे अब्बास बना दे। ले सर उठाइएगा, कौन सैयदा? हया की देवी, वफा की आयत, हिजाब की सलसबील ज़हरा, कहीं है मासूमियत का साहिल, कहीं शराफत की झील ज़हरा, जहान मौजूद में बनी है वजूद हक की दलील ज़हरा, ज़माने भर की अदालतों में निसा की पहली वकील ज़हरा, जो मुझसे पूछो तो अर्ज कर दूं कयासो आराइयां गलत हैं, ये चांद में दाग कब है लोगों, जनाब ज़हरा के दस्तखत हैं।